اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجوموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جب حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی، کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہی اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کر آتی، آپ کو دودھ پلا کے واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا آذر نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ کے شہر رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمان لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کے غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جنہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، تو سب نے مان لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو پوچھو بڑے بت سے، شاید توڑا ہو۔ تو سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ فرمان لگے، تو میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں، جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائے ہم آپ کی مدد کریں۔ تو ابراہیم نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے منجنی میں ڈال کے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے، پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کے نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو نمرود نے کہا، اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ بھی اپنی فوج تیار کرے، میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے لڑے مجھ سے۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ نمرود کی فوج کو فنار کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ ہو کے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پہ مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی تو کسی کو بچا نہیں سکتا۔ فوراً اپنے محل میں آیا، پھر بے چین ہونے لگا، اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پہ کوئی جوتا مارتا تھا، نمرود کو سکون آتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ تک آ پہنچا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، وہ بدترین بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کے پھر نار ہو گیا
اس کی سلطنت نست و نابود ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔